السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إلى آخر الآية. تمام درخت کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایسی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت خیر القرون کی سب سے بہترین امت ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے امت میں پیدا کرنے کے بعد کتاب و سنت کے داعی بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا، اور صحیح احادیث نبویہ کو ماننے والوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسے مسائل نہ آئیں جس کی وجہ سے ہم کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور فتنے میں پڑ جائیں یا کسی اور مسئلے میں پھنس کر کتاب و سنت سے میں اور آپ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جی میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو امت کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ امت ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ امت ان حالات میں جن حالات میں ان کی زندگی گزر رہی ہو اس وقت انہیں کون سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کون سے ایسے مسائل آئیں گے جو ان کی زندگیوں میں انہیں فیس کرنا پڑے گا، انہیں ان کو مسائل کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو احادیث نبویہ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت داعی ایک بہترین داعی بننے کا حکم دیتی ہے، اور آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی وہ بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی کیسے تھے۔ اللہ کی پوری زندگی ایک داعیانہ زندگی تھی۔ اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر ایک چیز اللہ کے نبی کی ایک داعیانہ صفت تھی کہ جن کو دیکھ کر آگے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی کے اس فعل کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھ کر آگے والے ان کے مدعی بن جاتے، آگے والے ان کے اتباع کرنے والے بن جاتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ جو بہترین داعی ہیں، آپ کے کام بھی یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں پر معجزات کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، کہیں پر اللہ کے نبی کے خصائص کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کو اگر اجاگر کیا جائے اس امت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ان پہلوؤں میں سے اہم پہلو جنہوں نے آج اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے نبی کے نام پر برتھ ڈے منا کر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر، کبھی مسجد نبوی کا کیک بنا کر، کبھی اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو میلاد کا نام دے کر اس کے اندر ملتان میں، پاکستان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، یہ جلوس نکالا جاتا ہے کہ میلاد کے دن آسمانوں سے پری آ چکی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حالات ایسے ہوں کہ یہ امت اللہ کے نبی کے نام پر ڈانس کر رہی ہو، یہ امت اللہ کے نبی کے نام پر ڈی جے لگا رہی ہو، یہ امت اللہ کے نبی کے نام پر نہ جانے ایسے ایسے خرافات جو جنہیں یہود و نصارہ بھی دیکھ کر شرما جائیں، یہ امت یہاں تک گر گئی ہو، اس امت کے کچھ افراد ایسے ہوں کہ انہیں ان برائیوں سے روکا جائے، ان کے لیے انہیں داعی بننے کی ضرورت ہے، اور داعی بھی ایسا داعی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داعی ہو۔
اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق دائی بننے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو بھی وہی حکم دیا، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ پر نازل کیا جاتا، جو کچھ وہی جبرائیل آپ کے پاس لے کر آ رہے، آپ اس وحی کو امت کے سامنے پیش کریں، آپ اس وحی کو امت کے سامنے عام کریں، آپ اس وحی کو امت کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارا رب جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل کرتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک دائی ہیں، آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک اسپیکر ہیں، آپ ایک ایسے دائی ہیں کہ آپ کو ہر چیز امت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے اس وحی کو، جو کتابیں، جو چیزیں نازل کی جا رہی، اگر اس کو امت تک نہ پہنچایا، اگر امت تک دین کی دعوت کو نہ عام کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ کی رسالت ہم چھین لیں گے، آپ کی نبوت ہم چھین لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ پر پریشانیاں آئیں گی، آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ پر تکالیف آئیں گی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دکھلائیں گے، علماء کی چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو دعات کے ہوں گے ان کے مسائل کو بڑا کر کے دکھلایا جائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لیکن اے نبی آپ کو، آپ کی ذمہ داری، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو داعی بننے کا حکم دیا، جو بھی حکم نازل کیا اس کو لوگوں تک پھیلانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان انبیاء کرام نے اللہ کے نبی کے لیے دعا کی تھی، اللہ کے نبی کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں 129 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ انبیاء نے دعا کی، انبیاء نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول پیدا فرما، ربنا وبعث فیہم ایک ایسا رسول مبعوث کر دے کہ رسولا منہم، وہ رسول انہی میں سے ہو، وہ رسول انہی انسانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیتوں کو ان پر پڑھ کر سنائے گا، آپ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو ان پر تلاوت کر کے سنائے گا، ان پر قرآن کی آیتوں کو وضاحت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں علم، کتاب کا علم انہیں سکھلائے گا، کتاب کا علم انہیں دے گا، والحکمہ، اور حکمت کا علم انہیں دے گا، اور حکمت کی باتیں انہیں بتلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ نبی کا یہ کام ہوگا کہ وہ لوگوں کو علم سکھلائیں، وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ سکھلائیں، وہ لوگوں کو تزکیہ کریں، حکمت کی باتیں بتلائیں، کتاب و سنت کی باتیں بتلائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو واش کریں، ان کے دلوں کو واش کریں، ان کے ذہنوں کو واش کریں، اسلام کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، ان کفار کے مسائل کو حل کیا جائیں، ان کفار کے سامنے دعوت و تبلیغ کو پیش کیا جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو لوگ ان کا، اور وہ نبی کام یہ کریں گے کہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ حکمت رکھنے والے، غلبہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتلائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس امت کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی خود کیسے ایک دائی تھے۔ اللہ کے نبی کے اندر جو دائیانہ صفات تھی، وہ دائیانہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ تم بحیثیت دائی، اللہ کی قسم ہے ہر مسلمان ایک اپنے آپ میں ایک دائی ہے، ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک دائی ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف علماء کا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام صرف پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں، بلکہ ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک داعی ہے، ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک اسلام کا داعی ہے، اسے اسلام کا داعی پیش کرنا چاہیے۔ اس کا رہن سہن، اس کا چہرہ مہرہ، اس کا لباس، اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کا بزنس، اس کا تجارت، اس کا پیشہ، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک اسلامی ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان داعی، اسے دیکھ کر کافر اسلام کی طرف آ جائیں، اسے دیکھ کر ایک منافق دین کی طرف آ جائیں، اسے دیکھ کر یہود و نصارہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ایسے داعی بننے کی ضرورت ہے کہ کفار بھی دیکھ لیں تو یہ ہے مسلمان، اسے دیکھ کر وہ چینج ہو جائیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ہر کوئی داعی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بحیثیت داعی بہترین امت ہو۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت بن سکتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ لوگ کان کھول کر سن لیں، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا، تمہیں اسی لیے بنایا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے یہ امت بنائی گئی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خیر امت قرار دیا گیا۔ وجہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتگو سے، اپنے معاملات سے، اپنی تجارتوں سے، اپنے بزنس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پہلو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی ہر چیز میں دعوت و تبلیغ کا پہلو رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر کسی سے تجارت کر رہے ہیں تو ان کے تجارت کا طریقہ کیا تھا، آگے والا ان کی تجارت کو دیکھ کر اسلام لے آتا۔ اللہ کے نبی کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے وعدے کو پورا کرنے کو دیکھ کر اسلام لے آتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور نمازوں کی طرف بلاؤ، لوگوں کو قرآن کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب کبھی تم کوئی منکر چیز دیکھو، جس کے اندر کوئی منکر عمل دیکھو، ہماری مائیں بہنیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کنتم خیر امہ کے اندر بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں، مائیں، نوجوان لڑکیاں ہوں یا بوڑھی عورتیں ہوں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک امت، اس امت کا کام یہی ہے کہ وہ ہر ایک دائی بنے، ہر ایک لڑکی دائیا بنے، ہر نوجوان لڑکی دائیا بنے، اس کے ایسے صفات ہو کو ہندو لڑکیاں دیکھ کر، ان بچیوں کو، ہماری مسلم بچیوں کو دیکھ کر وہ اپنے اسلام کی طرف آ جائیں۔ ہماری مائیں ایسی ہوں کو ہندی عورتیں دیکھیں، اگر کوئی ہندوانہ عورت دیکھ لے تو وہ اسلام کی طرف آ جائے کہ ان کا اسلام کتنا اچھا ہے۔ ہماری بوڑھی مائیں بہنیں ایسی ہوں، ان کے طریقہ ایسا ہو، ان کا لباس ایسا ہو کہ وہ مشرکہ عورتیں، کفار کی عورتیں مرغوب ہو جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیا کرو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تمہیں بچانے کی ضرورت ہے۔ منکر اگر کسی میں غلط کام دیکھ رہے ہیں، کوئی حرام خوری میں پڑا ہوا ہے، کوئی زناکاری میں پڑا ہوا ہے، کوئی چوری چماری میں پڑا ہوا ہے، اس کو روکنے کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث جس میں دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے، ایک آیت کا بھی اگر علم ہے تو اسے آگے تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری، اسے آگے تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور ابھی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ بلغوا انی ولو آیا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا انی، اگر تم نے مجھ سے ایک آیت، ولو آیا عربی میں آیا کہتے ہیں آیت کو، اگر تم نے ایک آیت بھی مجھ سے سیکھ لی، اسے کیا کرو، آگے تک پہنچاؤ، اسے پھیلاؤ، اسے عام کرو، اور اسے لوگوں تک جو ہے، اسے انسانوں کے جو آج پریشان حال لوگ ہیں انہیں بتلانے والا کوئی نہیں ہے. وہاں تک جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، ہر شخص ہر ایک تک پہنچ نہیں سکتا ہے، ہر ایک کے مجالات الگ ہیں، ہر ایک کے بزنس الگ ہیں، ہر ایک کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے. تو ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ کام کرتے ہوں، جہاں پر وہ بزنس کرتے ہوں، جہاں پر وہ رہتے ہوں، وہاں کے افراد کو سمجھائیں، قرآن کی تعلیمات سمجھائیں. پھر آگے دیکھیے، برائی کو روکنا، جو بھی انسان برائی دیکھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائی کو روکے. کیوں؟ کیونکہ بحیثیت امت ایک دائی ہے. ہم لوگ، ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک دائی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی شخص کسی منکر کام کو دیکھتا ہے، کسی برے کام کو دیکھتا ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ اس کام کو روک سکتا ہے، اس کام کو انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے اسے منع کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر کام کو روکے. اگر کوئی شخص ایسا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ انسان جو اپنی زبان سے بولے کہ بھئی تم جو فلاں کام کر رہے ہو وہ غلط کام ہے، فلاں کام جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہیں، اسے زبان کے ذریعے سے سمجھائیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، خود کے گناہ اتنے ہیں، خود کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ آگے والے کو نہیں سمجھا سکتا ہے، وہ آگے والے اس کی اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ نہ تو بولے تو بھی مسئلہ، کوئی کچھ کہے تو بھی مسئلہ، مار پیٹ ہو تب بھی مسئلے. اگر ایسے حالات ہوں، ایسے سچویشن ہو، ایسے اس میں انسان کو دل میں برا جانا چاہیے، دل میں برا کو جاننا چاہیے کہ بھئی آپ کا فلاں دوست شرک کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. آپ کا فلاں دوست سود کھاتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بزنس ہنسی خوشی سب کر رہے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے. آپ کا دوست غلط کام میں پڑا ہو، آپ اسے نہیں روک سکتے، آپ اسے منع نہیں کر سکتے. تو آخری انتہا یہ ہے کہ انسان دل میں برا جان کر اس سے دور ہو جائے. اگر وہ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تمہارے ایمان کا ایک ذرہ برابر ہی ایمان ہے کہ دل میں برا جاننا. اگر وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر سمجھو کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. آج اس امت کو دائی بننے کی ضرورت ہے. پھر آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، اللہ کے نبی کوئی دعوت کی بات بتلا دیتے، اللہ کے نبی اسلام کی بات پیش کر دیتے، فوراً حکم دیتے کہ جاؤ اور اس کی دعوت کو عام کرو، اپنے قبیلے میں جاؤ اس دعوت کو عام کرو، اپنے خاندان میں جاؤ اس دعوت کو عام کرو، اپنے دوست و احباب میں جاؤ اس دعوت کو عام کرو. آئیے بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وفد عبد قیس یہ جو ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ وفد عبد قیس کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سارے افراد میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، اے اللہ کے نبی یہ ربیہ کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ربیہ کے خاندان کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنی عبد قیس کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، جو ربیہ کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں نہ تو وہ ذلیل ہیں اور نہ ہی وہ شرمندہ ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی ربیہ کے خاندان کے جو عبد قیس کے لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں کا آنا مبارک ہو. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. جب بنو عبد قیس کے لوگ آئے تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا بات رکھی؟
یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی ہم جو ہے بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں ایک ایسی بات بتلا دیں، ہمیں ایسی تعلیم دے دیں کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں اللہ کی قسم ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی اور ہم میں سے کچھ افراد ایسے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، اللہ کے نبی وہ اپنے ہمارے قبیلے میں موجود ہیں، وہ آپ تک نہیں آ سکتے، ہم بار بار آپ تک اتنی دور سے آنا مشکل ہے، اللہ کے نبی کچھ ایسی تعلیم دیں کہ ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم جنت چلے جائیں، جنت کے اندر چلے جائیں۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ کے نبی ہم جو ہے ماہ محرم کے مہینے میں آئے ہوئے ہیں، حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ بیچ میں ایک قبیلہ پڑتا ہے، وہ قبیلہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی ہم آئے ہم پر دعوت و تبلیغ کی باتیں بتلائیں، اسلام کی باتیں بتلائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے بنو عبد القیس، کیا تم نے سمجھ لیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بنو عبد القیس کے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرو، ادوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم کسی سے جہاد کرو، جہاد کے بعد جب مال غنیمت مل جائے اس کا 5واں حصہ تم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، بنو عبد قیس کے لوگوں نے، اللہ کے نبی برتنوں کے بارے میں بتلائیں کہ ہم کون سے برتن استعمال کریں۔ پہلے زمانے میں برتن چاندی کے ہوا کرتے تھے، برتن کبھی تربوز کے ہوا کرتے تھے، اور کبھی سبز رنگ کی برتن ہوا کرتے تھے، کبھی لکڑی کے بنے ہوئے اس کے خودے ہوئے برتن ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی برتنوں کے بارے میں بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے 4 برتنوں کا ذکر کیا، کہا کہ ان 4 برتنوں پہ تم لوگ نہ کھایا کرو۔ اس کے اندر اس کے تربوز کے برتن سے کھانے سے منع کیا گیا، اور سبز راکھی والے برتن سے کھانے سے منع کیا گیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑی کے گودے ہوئے لکڑی کے برتن سے کھانے سے منع کیا گیا، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے قبیلے میں جانا تو دعوت و تبلیغ کو عام کرنا، جب تم لوگ اپنے قبیلے میں جانا مروہم، انہیں جو کچھ ہم نے تمہیں بتلایا ہے تم اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں جب جاؤ تو ان کے سامنے اس بات کو بتلاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ وفد بنی لیث کا واقعہ، راوی حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ وفد کیسا تھا؟ وفد بنی لیث تھا، اور پورے کے پورے نوجوان تھے اس وفد میں، بہت دور سے اپنے ملک سے آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے کے، بڑے کئی میل کا فاصلہ طے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے۔ آج کتنا آسان ہے دین سیکھنا، دین کتنا آسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ بنی عبد لیث کے لوگ اپنے ملک سے دور سے آئے ہوئے تھے، پورے کے پورے نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں 20 راتیں انہوں نے گزاری، اللہ کے نبی کی خدمت میں 20 راتیں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غریبی کی حالت دیکھ کر، ان کے مسائل کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لو رجعتم الى بلادکم فعلمتموہم فمروہم، کہ لوگوں میں نے جو کچھ بھی تمہیں دعوت و تبلیغ کی باتیں کہیں، اسلام کے باتیں سکھلائی، جب تم اپنے ملک کی طرف لوٹ جانا، جب اپنے ملک کی طرف تم چلے جانا، فعلمتموہم، لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں تبلیغ کرنا، لوگوں کو ان کے باتیں میں دعوت و تبلیغ کو عام کرنا، مروہم، انہیں ان کا حکم دینا، فصلوا، اور انہیں نماز کا حکم دینا، صلاۃ ہکذا حتی ہکذا حتی ہکذا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر کہا فاذنوا، پھر تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے دے، پھر فلیؤمعکم احدکم کبیرا،
تم میں سے جو شخص بڑا ہے وہ شخص کیا کرے؟ امامت کرے، وہ شخص جو ہے نماز پڑھائے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری کا بھی اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ ایسے بڑے صحابی رسول ہیں کہ جب اسلام کو انہوں نے قبول کیا تو ایسے ہی نہیں قبول کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انہوں نے جانچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد وہ اسلام قبول کیا۔ غفاری کے خاندان کے تھے، ان کے بھائی ابو ذر غفاری کے بھائی انیس تھے۔ انیس کو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے انیس تم سواری تیار کرو اور مشکیزہ لے لو، کھانے کے سامان تیار کر لو اور مکہ جاؤ۔ مکہ میں ایک شخص ایسا ہے جو دعوت اسلام کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آسمان سے اس کے پاس وہی آتی ہے، جا کر اس کے بارے میں انفارمیشن لو اور مجھے بتلاؤ کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ ہاں حضرت انیس کہتے ہیں کہ حضرت انیس مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ محمد جو باتیں کرتا ہے وہ شاعری والی باتیں نہیں ہیں، وہ ایسی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آسمان سے اتری ہوئی ہیں۔ وہ آ کر اپنے بھائی ابو ذر غفاری سے انہوں نے کہا، تو جب انہوں نے کہی تو انہیں دل اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری فوراً سامان تیار کیا، ایک پرانا مشکیزہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جا کر حرم کی طرف بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں پر 1 دن 2 دن انہوں نے گزار دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، خالی زمزم پی لیتا تھا تو میرا پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور پیاس بھی بجھ جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے، یعنی انسان کو کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ زمزم میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی کھانا بھی نہ کھائے صرف زمزم بھی پی لے، اللہ رب العالمین اس میں اتنی طاقت دی ہے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں کئی دن تک کچھ نہیں، صرف زمزم پیا کرتا۔ حضرت علی نے ایک دن وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ یہ کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے، پریشان ہے، اس کو کھانے کے لیے پوچھا جائے۔ دور سے آیا ہوا لگ رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے، مسافر، عربوں کی عادت ہے مسافروں کو کھلانا، مہمان کو کھلانا۔ فوراً حضرت علی نے کہا کہ چلو میرے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان کے گھر چلے گئے، پھر ایک رات وہیں پر رہے۔ رات میں اٹھ کر فوراً اپنا بستر لے کر حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف آ گئے۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی پورا دن گزرا، پھر رات میں وہیں حرم کے پاس بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا کہ آج بھی چلو میرے گھر چلو۔ حضرت علی کے گھر چلے گئے، دوسرے دن بھی لوٹ کر آ گئے۔ تیسرے دن حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں آپ رکے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کسی سے کچھ نہیں کہو گے، میں پورا مسئلہ بتلاؤں گا۔ حضرت علی سے انہوں نے پورا مسئلہ بتلایا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، ایسے آئیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں، جیسے میں گھر میں جاؤں تم بھی جو ہے کہیں سے داخل ہو جانا۔ اللہ کے نبی کے گھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جیسے ہی اللہ کے نبی کی باتیں سنی، اللہ اکبر، فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا ابو ذر غفاری نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر تم اپنے خاندان اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ، غفار کی طرف جاؤ، جا کر تم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ جو کچھ مجھ سے تم نے باتیں سنی ہیں، جو کچھ باتیں مجھ سے تم نے لی ہیں، ان باتوں کو غفار کے خاندان میں تم عام کرنا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت داعی ہونے کے، ہر مسلمان کو ایک داعی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایک سچا داعی بنائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی پریشانیاں، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں، چاہے وہ ڈینگو کے مریض ہوں، چاہے بخار کی وجہ سے پریشان ہو یا کوئی اور مرض پریشان کر رہا ہو، اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی قرض دار ہیں، اللہ رب العالمین کو ایسا راستہ نکال دے کہ وہ لوگ قرض سے نکل جائیں۔ اور جو جہاں کہیں بھی امت محمدیہ میں، چاہے وہ ہندوستان کے کئی علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور خود کہیں ایسی مساجد ہیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے تنگیاں پیدا کر رہے ہیں، مساجد کو بنانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں،
اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو بھی دور فرمائے، امت محمدیہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، خیر امت بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأما أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا